ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، 2 ہفتے پہلے کی شاہد یہ ویڈیو کلپ ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے. مولوی دھمکی، احمدی افسر تبدیل. کیا ہم مولوی سٹی بنا رہے ہیں؟ ایسا ہی آج ایک ہم نے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں مولوی احمدی آفیسر کو دھمکی دے رہا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. اگر کہیں پتہ چلتا ہے کہ احمدی کام کر رہے ہیں یا کسی عہدے پر فائز ہے تو مولویوں کی دھمکیوں اور فتووں سے نکال دیے جاتے ہیں. ہر انسان کو آزادی سے اپنے ملک میں رہنے کا حق ہے. اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی کے مذہب کی وجہ سے اسے کھلے عام دھمکیاں دیں اور باقی سارے خاموش تماشائی بنے رہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. پاکستان میں کسی مولوی کے چند الفاظ اب قانون سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. چند دن پہلے ایک احمدی پولیس افسر کو محض اس بنیاد پر تبدیل کر دیا گیا کہ علاقے کے چند مولوی حضرات نے اس کی تقرری پر اعتراض کر دیا. اعتراض کی بنیاد کیا تھی؟ وہ شخص احمدی ہے، بس اتنا کافی تھا. مولویوں نے جلوس نکالا، دھمکی دی، نعرے لگائے اور ریاست فوراً جھک گئی. یہ واقعہ معمولی نہیں، یہ ایک پیغام ہے. ریاست اب مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کے سامنے بے بس ہو چکی ہے. جو لوگ من سبّ نبیًا فقتلوہ کے نعرے لگا کر دوسروں کے خون کو حلال قرار دیتے ہیں، وہ دراصل اسلام کی نہیں اپنی نفرت کی تشہیر کر رہے ہیں. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلام سکھایا تھا؟ کیا وہ دین جو انسانیت، عدل اور اعتماد مذہب کی تعلیم دیتا ہے، وہی دین کسی کے روزگار، جان یا عزت کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر کل کو ہر مذہبی گروہ اپنا اپنا شہر مانگنے لگے تو کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان رہیں گے یا مولوی جمہوریہ پاکستان؟ کچھ لوگ تو ویٹیکن سٹی کی طرز پر مولوی سٹی کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں صرف ایک خاص عقیدہ چل سکے اور باقی سب ناپاک قرار پائیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے، جب مذہب طاقت کا ہتھیار بن جائے تو عدل، علم اور انسانیت سب مارے جاتے ہیں. ریاست اگر واقعی اسلامی ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے. جو کسی غیر مسلم پر ظلم کرے، میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا. یہ وہ اسلام ہے جو رحم، انصاف اور عزت انسانیت پر قائم ہے، اور یہ وہی اصول ہیں جن پر ایک مضبوط ریاست کھڑی ہوتی ہے، نہ کہ ان دھمکیوں پر جو چند لاؤڈ اسپیکروں سے نکلتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیسی ریاست چاہتے ہیں، ایک قانون کی ریاست یا مولوی سٹی. ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. حضرت میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی. انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں. ایک یاد رکھی، ناموس رسالت ہوتے تو کی تیری نسل کی ایک ملک کے نا حضور دے نام پہ ساری دنیا بھی اجڑ جائے، سانو پرواہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا. جناب جی سچو گستاخی کیتی ہے نا تے کم مذاکرات نال نہیں ہونے. ساڈے ضلع وچ آیا سی ایس پی مرزئی، انہیں گستاخی اجے کوئی نہیں کیتی، انہیں کوئی گل کوئی نہیں کیتی. میرا ساڈے ضلع تعینات ہویا سی، میں تقریر کیتی، میں کہا اگے قاضی ملک ممتاز حسین قادری نواز تے گورنر اگلی واری یہ دی اس کتے دی لوڑ ہے تے ساڈے ضلع چوں کڈو. ادھے گھنٹے تبادلہ ہویا سی.
بے بدوا گستاخ ہے من سبا نبی ہے جے انہیں واقعی ہی گستاخی کیتی ہے تے اودے نال مذاکرات تسی کی کرن جاندے ہو چھرا لے کے جاؤ کون لاؤ دی ایسے جو دے کی ہے وزیر اعظم بھی ہوے حضور دا گستاخ ہے تے من سبا نبی ہے. اس طرح کے جو مذہبی گنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا پریکٹیکلی. فوری انصاف، جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نکلے گا. اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا یہ منافق ہے عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہیں اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے رد النفاق. مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا، میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد النفاق ضروری ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان گنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں. انصاف. نمبر 2 رد النفاق، یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح. اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی احمدیوں کو گھروں میں گھس کے مار رہی تھی ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب ٹی ایل پی ان کے قبرستانوں میں گھس کے قبریں کھود رہی تھی ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب ٹی ایل پی نے تھانوں پہ اٹیک کیا ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب وہ بقر عید پہ آ کے لوگوں کے گوشت بکرے اٹھا کے لے گئے تب بھی پرواہ نہیں تھی، جب مفتی طارق مسعود کو، انجینئر مرزا کو اور باقیوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ریاست کو چیف جسٹس آف پاکستان ریاست کو تب بھی پرواہ نہیں تھی. ریاست نے تب جا کے ٹی ایل پی کو کریش کرنے کا پلان بنایا جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے، اور امریکن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ ٹی ایل پی گنڈا تھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس لیے غلط ہے، یہ آرگیومنٹ میرے حساب سے اس لیے غلط ہے کہ ریاست آپ کی سدھری نہیں نا. ریاست ابھی بھی کور پرنسپلز پہ نہیں سدھری. وہ کہہ رہی ہے ہاں احمدیوں کو مارتے رہو، تھانوں پہ اٹیک کرتے رہو، لوگوں کو پکڑ کے موب لنچ کرتے رہو. اسلام آباد آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.